السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے ان 7 نئے عجوبوں کی جو انسانی ذہن، محنت اور کریٹیوٹی کا بہترین ثبوت ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ کرشمے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی 7 عجوبے موجود تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئے؟ آئیے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ قدیم ادوار میں لوگوں نے ایسی عمارتیں بنائیں جو اپنے وقت کا کمال تھیں، جیسا کہ گریٹ پیرامڈ آف غزہ، ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون اور اسٹیچو آف زیوس۔ ان میں صرف گریٹ پیرامڈ آف غزہ آج تک قائم ہے، باقی سب وقت اور تباہی کے ہاتھوں مٹ گئے۔ اولڈ ونڈرز آف اینشنٹ ٹائمز میں سب سے پہلے گریٹ پیرامڈ آف غزہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایجپٹ میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون عراق میں واقع تھا۔ اسٹیچو آف زیوس اولمپیا گریس میں واقع تھا۔ ٹیمپل آف آرٹیمس ٹرکی میں تھا۔ موزیم ایٹ ہیریکارنیسس ٹرکی میں تھا۔ کلوسس گریس میں تھا، یعنی کہ کلوسس آف روڈس۔ لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا ایجپٹ میں واقع تھا۔ ناظرین کرام، جب پرانے عجائبات میں سے سوائے ایک عجوبے کے باقی تمام کے نشانات مٹ گئے تو پھر محققین نے کچھ نئے عجوبے دریافت کیے، یعنی کہ کل 7 نئے عجوبے دریافت کیے۔ تو آئیے اب ان کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ دنیا میں انسان نے ہزاروں سال سے ایسے کرشمے کیے ہیں جو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کام ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے دی گریٹ وال آف چائنا کی۔ یہ ایک ایسی دیوار ہے جو اتنی لمبی ہے کہ لگتا ہے جیسے دھرتی کو لپیٹ لیا گیا ہو۔ یہ دیوار صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک تہذیب کی داستان ہے، محنت، درد اور جذبوں کی کہانی۔ اس دیوار کی کہانی شروع ہوتی ہے 7ویں صدی قبل مسیح، بیفور کرسٹ، جب چائنا الگ الگ ریاستوں میں تقسیم تھا۔ ہر ریاست اپنی حفاظت کے لیے چھوٹی چھوٹی دیواریں بناتی تھی تاکہ دشمنوں کے حملوں سے بچ سکے۔ لیکن 221 BC میں جب ایمپرر قن شی ہونگ نے تمام ریاستوں کو ملا کر ایک یکجا کر دیا، یعنی کہ چائنا بنایا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان سب چھوٹی دیواروں کو جوڑ کر ایک نئی مضبوط بڑی دیوار بنائی جائے جو چائنا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ اس دیوار کو بنانے میں لگ بھگ 2000 سال لگ گئے۔ 1 ملین سے زیادہ مزدور اور فوجی نے اس پر کام کیا۔ The materials used in building the Great Wall of China changed over time, depending on the dynasty, local resources, and geography of Qin Shi Huang, who unified China, connected existing regional walls into one long defense line. اس کے انجینئرز نے ریمڈ ارتھ، جو کہ ٹیکنیک ہے بلڈنگ اور کنسٹرکشنز کی، اسٹونز اینڈ گریول کو استعمال کیا۔ Ramed earth is actually an ancient construction technique that uses natural materials like soil, sand, and gravel mixed with a small amount of water and then compacted into forms to create monolithic stone-like walls. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اپ گریڈڈ مٹیریل استعمال ہوتا رہا۔ ناظرین کرام، کچھ لمحوں کے لیے سوچئے، اس دور میں نہ کوئی ہیوی مشینری تھی، نہ ٹرانسپورٹ، لیکن مزدور، فوجی اور قیدیوں نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اس دیوار کو بنانے میں مدد کی۔ لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹا، پتھروں کو اٹھایا اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر وہ بنایا جو آج دنیا کا سب سے بڑا ہیومن میڈ اسٹرکچر ہے۔ تعمیر کے دوران ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کھو دی۔ ان مزدوروں کی قبریں بھی کچھ جگہوں پر اس دیوار کے نیچے ہی ہیں، اس لیے کئی لوگ اسے لانگسٹ گریو یارڈ آن ارتھ بھی کہتے ہیں۔ گریٹ وال آف چائنا انسانی محنت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ جب ارادہ مضبوط ہو تو پہاڑ بھی راستے دے دیتے ہیں۔ اب ہم ایک ایسے مقام پر قدم رکھنے جا رہے ہیں جو راک سٹی، روز سٹی اور خوبصورت عمارت کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ پیٹرا جارڈن۔ وہاں پر پتھر ہی پتھر ہیں، عمارتیں پتھروں میں تراشی گئی ہیں اور وہ سویلائزیشن کی ایک عظیم کہانی بیان کر رہی ہیں۔ پیٹرا جارڈن کے جنوبی حصے میں موجود ہیں اور اس شہر کا علاقہ بہت پرانا ہے۔ یہاں پہ
لوگ 8,000 سال قبل مسیح سے رہنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر 4 صدی قبل مسیح کے دوران نباٹینس، ایک نومیڈک عرب قبیلہ یہاں آیا، اس جگہ کو اپنا مرکز بنا لیا۔ انہوں نے پیٹرا کو اس کی ٹریڈ کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے چنا۔ انہوں نے پتھروں میں عمارتیں تراشی، سرخ سنگ سینڈ اسٹون کا استعمال کیا اور ایک عظیم واٹر مینجمنٹ سسٹم بنایا۔ راستوں کو بنایا گیا تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں، لیکن کٹائی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کئی لاکھوں سال جو ہے نا پرانی، یہ جو پانی تھا نا اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مطلب پیٹرا کی مشہور عمارتوں میں الخزنے دا ٹریجری ہے، اس کے علاوہ دیر دا مونیسٹری ہے، ایک اور امپریسو راک کٹ اسٹرکچر ہے۔ پیٹرا ایک کاروان ہب تھی، انسن، اسپائسز، سلک وغیرہ کے راستے یہاں سے گزرتے تھے، لیکن ہر شہر کی طرح پیٹرا کا بھی اٹھان اور گراوٹ کا سفر تھا۔ جب رومنس نے 106 میں نباٹین کے کنگڈم کو اپنے قبضے میں لیا تو پاور شفٹ ہوئی۔ اس کے بعد جلدی سی ٹریڈ روٹس بن گئے اور پیٹرا کی اسٹریٹجک امپورٹنس گر گئی۔ 363 میں ایک زبردست ارتھکویک نے عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ پیٹرا کا روز سٹی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سینڈ اسٹون راکس کا رنگ صبح و شام تک پنک، گلابی، سرخ، اورنج میں بدلتا رہتا ہے۔ بات کرتے ہیں کرس دا ریڈیمر کی، جو کہ برازیل میں ہے۔ ریو ڈی جینیرو پہاڑوں پر کھڑی یہ عظیم مورت 98 فٹ اونچی ہے۔ یہ اسٹیچو یسوع مسیح کو کھلے بازوؤں کے ساتھ دکھاتی ہے، جو امن اور محبت کی علامت ہے۔ یہ برازیل کی پہچان بن چکی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں مچو پیچو پیرو کو۔ مچو پیچو ایک پرانا ایسا شہر ہے جو 15ویں صدی تک بادشاہ نے بنوایا تھا، یعنی کہ انسا بادشاہ نے۔ یہ شہر اندھیز پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، اس لیے اسپینش لوگ جب پیرو آئے تو انہیں یہ کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ پیرو از لوکیٹڈ آن دا ویسٹرن کوسٹ آف ساؤتھ امریکہ۔ 1911 میں ایک امریکن ایکسپلورر ہیرم بنگم نے اسے دوبارہ دریافت کیا اور اس کے لیے بہت کام کروایا۔ مچو پیچو ایسے پہاڑوں سے بنا ہوا ہے جو اتنی مضبوطی سے فٹ ہیں کہ ان کے درمیان سے ایک پتلی سی بلیڈ بھی نہیں گزر سکتی۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ریلیجیس اور رائل ایریا اور دوسرا ایگریکلچرل ایریا ہے۔ چیچن اٹزا، جو کہ میکسیکو میں واقع ہے، یہ مایان تہذیب کا ایک لاجواب نمونہ ہے۔ اس پیرامڈ کو خدا کے نام پر بنایا گیا تھا۔ دی رومن کولوسیم، یہ سب سے پرانا اسٹیڈیم ہے۔ یہ آج بھی رومن امپائر کی شان و شوکت کی نشانی ہے۔ تاج محل، جو کہ انڈیا میں واقع ہے، بہت ہی خوبصورت عمارت ہے جو کہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز بیگم کی یاد میں بنوایا تھا۔ اس کو بنانے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کے لیے بہت ہی محنت اور محبت سے ریسرچ کر کے ویڈیو بناتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ Think I've been here before.